الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تشہد فی الصلاۃ اور تشہد فی الحاجہ. اس طرح تشہد فی الحاجہ، تشہد فی الحاجہ سے خطبہ مراد ہے، جو حاجت کے وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے وہی مراد ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت میں نکاح کا تذکرہ بھی ہے، نکاح وغیرہ ہی، وہ ضرورت نکاح ہو یا غیر نکاح ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے. بالحاجہ، خطبہ دینا جمعے کے دن، وہ بھی ایک حاجت ہے، اہم امر ہے. یہ عام لوگوں کو خطاب کرنا دعوت تبلیغ کی شکل میں، یہ بھی ایک امر ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے. عام میٹنگ ہو، مجلس میں گفتگو شروع کرنا، آغاز کرنا، یہ بھی حاجت ہے. اور نکاح بھی حاجت ہے، ایک ضرورت ہے. اور نکاح کا باقاعدہ تذکرہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. قال التشہد فی الصلاۃ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التحیات للہ، یہ سارے پیشکشیاں، اعمال کے تحفے، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلاۃ، اور نماز، والطیبات، حلال صدقات، ساری عبادت قلبی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، سب کے سب اللہ کے لیے ہے. اس میں توحید ہے، للہ. تقدیم تاخیر تفید الحصر والاختصاص ہے، صرف اللہ کے لیے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں یہ دعا ہے، حضور مقصد نہیں ہوتا ہے. جس طرح عبداللہ مسعود کی ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ السلام علی النبی، یہ اجتہاد اس نے اس لیے کیا کہ ان کو پتہ ہے، معلوم ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا نہیں. موت کے بعد اس نے کچھ اس الفاظ کو تغییر دے دی. وہ پہلے جلد مشکات میں انشاءاللہ مسئلہ آئے گا اجتہاداً. لیکن اس مسئلے کی استدلال ہو سکتا ہے، اس سے استدلال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، نہیں سنتا ہے، یہ مسئلہ اتفاقی ہے. اگرچہ یہ استدلال کرنا اور یہ اجتہاد ان کی اپنی طرف سے ایک اجتہادی مسئلہ ہے، قابل عمل نہیں ہے کہ ہم اس طرح الفاظ پڑھتے ہیں. ہم اسی طرح الفاظ پڑھتے ہیں جس طرح وارد ہے. لیکن ہر خطاب میں یہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہ شخص حاضر ہے اور سنتا ہے، اس سے خطاب ہوتا ہے. حاضر کے صیغے میں ہمیشہ یہ خطاب نہیں ہوتا ہے. عام مقبرے میں بھی السلام علیکم اہل الدیار، اس میں بھی خطاب ہے، یا اہل الدیار، یا مقدر ہے. اور بعض جگہوں میں یا ذکر بھی ہے، لیکن یہ دعا ہے، دعا. کبھی ندبہ انسان کرتا ہے کہ میت پر یا فلاں یا فلاں کہتا ہے نظم میں وغیرہ وغیرہ، یہ عرف میں موجود ہے. دعا یا فلاں اللہ پر رحم کرے، یہ قسم کے استحضار ہے کہ وہ ذہن میں حاضر کرے پھر دعا دے. ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. جب زیادہ محبت ہو کسی کے ساتھ اور زیادہ دل کی شفقت ہو تو یہ کہتے یا فلاں آپ پر اللہ کا رحم ہو. اس طرح ہم بھی کرتے ہیں، عرف میں ہے. اس سے استدلال نہیں کی جاتی ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ
عالم الغیب ہے یا ہمارا آواز سنتا ہے براہ راست۔ البتہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، سلام درود، ملائک گھومتے پھرتے تو پھر وہ اس تک پہنچاتے ہیں، وہ تو براہ راست کی بات نہیں ہے، جمع کر کر کے پھر پہنچاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک روایت ہے تنبیہ الغافلین میں، اس کی سند ہم نے نہیں دیکھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر اس کا جواب رسول اللہ نے دے دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تینوں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دے دیا معراج میں۔ اگر اس کی سند صحیح ہو تو یہ کلمات قابل احترام ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں سارے انسانان، انس اور جن، کیونکہ عباد لفظ ہے، جو پہلے جا چکے ہیں یا موجود ہیں یا بعد میں آئیں گے، سب اس میں شامل ہے، اور اس پر اجر ہے، ہر بندے کے بدلے میں اجر تمہیں ملے گا، سر حدیث میں ہے، کے فضائل میں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا درس ہے، عوام کا نہیں ہے۔ عوام بھی فائدہ حاصل کر سکتے اس سے، لیکن جو لفظی معنی ہے وہ ہم نہیں کرتے جب تک مشکل لفظ نہ ہو، اس میں اضافی فائدہ نہ ہو۔ البتہ پھر بھی لفظ میں کوئی مشکل ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ تشہد فی الحاجہ، کس طرح تشہد ہے؟ نکاح کے عقد سے پہلے جو تشہد ہے، اس تشہد سے یہ خطبہ مراد ہے، یا جمعے کے خطبے میں ہو، یا عام تقاریر میں ہو، یا عام گفتگو میٹنگ وغیرہ میں ہو، وہ یہی ہے۔ ان الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ امیز ثلاث آیات، اس خطبے کے بعد 3 آیات پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حق تقاتہ، اللہ سے خوف کرے جس طرح مناسب حق خوف ہے۔ اللہ سے خوف تو مشرکین بھی کرتے ہیں، لیکن وہ حق تقاتہ ہی نہیں ہے۔ بدعتی لوگ عام ایسے عمل ایجاد کرتا ہے کہ وہ عمل بار بار کرتا ہے اللہ سے خوف کی وجہ سے، لیکن حق تقاتہ ہی یہ بات نہیں ہے۔ یا انسان رو رہا ہے کہ میں خوف کرتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا ہے، یہ بھی حق تقاتہ ہی نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا خوف کی وجہ سے، اور یہ خوف محبت کے ساتھ خوف ہے، اس طرح عام خوف نہیں ہے جو ہم عام جانوروں سے خوف کرتے ہیں لیکن اس کی عزت دل میں نہیں ہے۔ انتہائی محبت کے ساتھ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کی حالت مر جائے۔ احمد، حامد، محمود یہ نام بھی ہے، قرآن میں بھی نام مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مسلم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم بھی ہے، ابراہیم، جتنے بھی نام ہیں سارے نام مسلمانوں کے، مومن بھی ہے، ہم مسلم بھی ہے، اور خاص نام بھی ہے اہل الحدیث۔ کرام کے دور میں سب ایک جیسے مسلم تھے، بعد میں بہت فرقے بنے، ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث والا ہو، غالباً ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کہا گیا ہے حدیث ہو تو بس پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن سے متاثر ہوتا ہے، حدیث سے متاثر ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، یہ وہ شخص ہے کہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء صفات ہے جس طرح قرآن میں بیان ہے، حدیث میں بیان ہے، اسی طرح ہم مانتے ہیں۔ ہم نہ تفویض کرتے ہیں، نہ تشبیہ کرتے ہیں، نہ تعطیل کرتے ہیں۔ اگر یہ علامہ نشانی نہیں یا کہتے میں مسلمان ہوں تو پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کون سا مسلمان ہوگا، یہ مانے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے یا کہ نہیں، اللہ کے اسماء صفات میں تعویل تو نہیں کرے گا، یا تقلید میں کس کا تقلید کرے گا اور کس طرح کے انداز سے کرے گا، یہ بہت تفصیلات کے بعد تعارف ہو جاتی۔ لیکن اہل الحدیث ڈائریکٹ تعارف، یا سلفی ڈائریکٹ تعارف، مسلمان بھی۔ البتہ ناموں کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، رسول اللہ فرماتے ہیں جس دن پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں یہ دین حق ہے۔
مقصد میرا یہ تھا کہ مسلمون لفظ سے منکرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں جہالت کے بنا پر، تو ان کے یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رواه احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی، روایت صحیح ہے۔ وفی جامع الترمذی فسر الآیات الثلاث، سفیان ثوری نے اس تین آیاتوں کی وضاحت بھی کی ہے جامع ترمذی میں۔ وزاد ابن ماجہ بعد قولی ان الحمد للہ کے بعد ابن ماجہ میں نحمدہ لفظ بھی ہے، اور بعد قولہ من شرور انفسنا کے بعد اور من شر سیئات اعمالنا کا لفظ بھی موجود ہے، جو بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں بعض لوگ اضافی الفاظ نستنصر کا وغیرہ وغیرہ سر الفاظ وہ ثابت نہیں ہے، پھر بدعات بن جاتی ہیں۔ جو بھی الفاظ قرآن اور حدیث میں ثابت نہ ہو تو آگے جانا صحیح نہیں ہے۔ اور دارمی میں عظیماً لفظ کے بعد ودارمی بعد قول عظیماً ثم یتکلم بحاجتہ، یہ لفظ اضافہ کیا ہے۔ عظیماً آیات کے بعد پھر کہا کہ اس کے بعد اپنی ضرورت کو ذکر کرے۔ اور پھر شرح سنن میں ابن مسعود سے یہ سے لفظ بھی ثابت ہے کہ فی خطبۃ الحاجہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد بتایا ہے فی خطبۃ الحاجہ من النکاح وغیرہ، نکاح وغیرہ میں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل خطبۃ لیس فیہا تشہد، ہر خطبہ یا خطبہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عام خطاب سے مراد ہے جو بھی خطاب ہو اہم اور اس میں تشہد نہ ہو، تشہد سے مراد خطبہ ہے، ثنا ہے، صفت ہے۔ وہی کل ید الجزما، یہ بیمار مقطوع یا جزام بیماری سے معلول ہاتھ جیسے ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں بے برکت ہے۔ وہ نکاح بھی بے برکت ہے، خطبے اگر بالکسرہ ہو، اور وہ کلام اہم کلام جو ہے وہ بھی بے برکت ہے جب تک اس میں یہ خطبہ نہ ہو۔ جاہلیت کے دور میں خطبہ موجود تھا کلام کے آغاز میں، لیکن ان کا خطبہ کیا تھا؟ اس میں اشعار، اپنے اکابرین کی صفات بیان کر رہے تھے، فخر کے الفاظ بیان کر رہے تھے، کاررویہ بیان کر رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو ضرورت تھی اس کو بیان کرتے تھے۔ شریعت نے خطبہ اپنی حالت پر چھوڑ دی، لیکن تغییر کیا، اس میں اصلاح کی، باقی خطبہ صحیح ہے۔ جاہلیت کے بہت بعض کام ہیں شریعت نے انہیں نافذ کر دیا، لیکن اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت تھی تو اس کا اصلاح کر لیا۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب، یہ روایت صحیح ہے۔ وعنہ اسی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول کل امر ذی بال، ہر شان والا کام، ذی بال جو شان والا کام ہے، لا یبدأ فیہ بالحمد للہ، جس میں الحمدللہ سے آغاز نہیں ہے تو فہو اقطع، یہ مقطوع ہے، مقطوع البرکت ہے۔ یہ روایت، اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ کل کلام لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اجزم، ہر وہ کلام جس میں الحمدللہ نہ ہو، اس کا آغاز نہ ہو، فہو اجزم، یہ اجزم ہے۔ کل کلام لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اجزم، اس روایت بھی ہے۔ اور اس طرح ایک روایت میں ہے کہ کل امر لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، جس کام میں بسم اللہ سے آغاز نہ کی جائے تو وہ ابتر ہے، مقطوع ذنب، بے برکت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لا یبدأ فیہ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اس سے آغاز نہ ہو جائے تو فہو ابتر، یہ ابتر ہے۔ تو یہ ساری روایت کمزور ہے۔ قرہ بن عبد الرحمن المعافری کی وجہ سے، قرہ بن عبد الرحمن المعافری
اور اسماعیل بن زیاد قرہ بن عبد الرحمن المعافری اسماعیل بن ابی زیاد الشامی اسماعیل بن ابی زیاد الشامی یہ دونوں کمزور ہیں. اس خاص روایت کے بارے میں البتہ الحمدللہ بسم اللہ سے شروع کرنے کے لیے اور روایت موجود ہے. جس طرح یہ خطبے کے بارے میں کل خطبۃ لیس فیہا تشہد، اور بسم اللہ ہر چیز میں، کوئی گر جاتا ہے پھر بھی بسم اللہ، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے بسم اللہ، اس طرح بسم اللہ کی روایت موجود ہے. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النکاح، اس نکاح کی اعلان کرے، وجعلوه في المساجد، اس کو مساجدوں میں کرے نکاح، وضربوا علیہ بالدفوف، اور اس پر دفوف مارے. اس روایت میں یہ روایت تو کمزور ہے عیسیٰ بن میمون کی وجہ سے، عیسیٰ بن میمون کی وجہ سے. عیسیٰ بن میمون. البتہ اعلان النکاح، اعلان النکاح کے بارے میں یہ معنی صحیح، معنی صحیح ہے، کیونکہ دوسرے روایت بھی اعلان النکاح کے بارے میں موجود ہے، اور اس طرح دف بجانے کے بارے میں یہ معنی صحیح ہے، دوسرے روایتوں سے ثابت ہے. البتہ مساجدوں میں نکاح باندھنے کے لیے دو روایت ہے جو کہ دونوں کمزور ہے. اپنے اصل پر باقی ہے، مسجد میں بھی جائز ہے، گھروں میں بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف میں ایک بیوی سے نکاح کیا، مسجد کے بغیر بھی نکاح ثابت ہے. تو ہر جگہ نکاح جائز ہے کہ باندھ لیا جائے. وعن محمد بن حاتب الجمحی عن یوسف قال فصل ما بین الحلال والحرام، حلال اور حرام کے بیچ میں فرق کرنا، یعنی زنا اور نکاح کے بیچ میں. وہ صوت ہے کہ اعلان ہو جائے، یا صوت سے مراد کچھ اشعار وغیرہ ہے. وہ دف بھی، اور دف ہے پھر نکاح میں. نکاح میں اگر یہ چیز ہو تو یہ نکاح ہے، اگر یہ نہ ہو، جب چھپا کے کام ہو تو پھر یہ زنا حساب کیا جاتا ہے. یہ اس کے بیچ میں فرق ہے. رواہ احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ. وعن عائشة قالت كان عندي جاریۃ من الانصار، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس انصار کے ایک جاریہ موجود تھی، زوجتها، میں نے اسے شادی پر دے دی. فقال وسلم یا عائشہ لا تغنین، کیا آپ کچھ اشعار نہیں پڑھتی ہیں ان کی شادی میں؟ وَإِنَّ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنصَارِ جو ہے يُحِبُّونَ الْغِنَا، یہ ایسا قوم ہے کہ یہ اشعار سے محبت کرتے ہیں. تو یہ روایت کمزور ہے اس الفاظ پر. اسحاق بن سہل راوی ہے، اس میں مجہول ہے. اسحاق بن سہل راوی مجہول ہے. البتہ اس کے معنی آگے حدیث آ رہے اس کی وجہ سے صحیح ہے. اسحاق بن سہل مجہول راوی ہے اس میں. اسحاق بن سہل
آگے روایت عن ابن عباس قال انکحت عائشہ ذات قرابۃ لها، عائشہ نے ایک رشتہ دار لڑکی نکاح پر دے دی۔ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ عائشہ ہاں خطبہ اور منگنی وغیرہ سب کچھ کر رہی تھی، صرف عقد کے لیے ان کے کا نظریہ بھی یہ تھا کہ عورت نہیں کر سکتی ہیں۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ، یہ ان کے الفاظ ہے، وہ آپ کر لے رشتہ دار سے کہتا، ولی سے کہتا، باقی کام یہ کرتی تھی۔ من الانصار، انصاروں میں کسی کو دے دی، اور یہ انصاری تھی خود۔ فجاء رسول آئے فقال اہدیتم الفتاة، کیا وہ لڑکی آپ نے بھیجی ہدیے کے طور، یعنی عروس کر لی، ان کی شادی ہو گئی؟ قالوا نعم، شادی تو ہو گئی۔ قال ارسلت معها من تغنی، آپ نے اس کے ساتھ ایسی کوئی لڑکی بھیجی کہ جو اشعار پڑھتی ہے اور اشعار پڑھ سکتی ہیں؟ قالت لا، فقسم ان الانصار قوم فیہم غزل، اسے قوم کے اس میں غزل ہے، یعنی میلان الی الغنا، اس اشعار کی طرف سے میلان کرنا، اشعار کی طرف، اس کو غزل کہا جاتا ہے۔ جو لڑکیاں ہوں وہ غزل پڑھتی ہیں، اس کی طرف یہ لوگ میلان کرتے ہیں۔ وَلَوْ بَعَثْتُ مَعَهَا مَن يَقُولُ، اگر کسی کو بھیجتا کہ وہ اس طرح غزل پڑھے، أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ وَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اور آپ کو بھی زندہ رکھے۔ آگے اور بھی کچھ الفاظ ہے، اس میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وعن سمرة أن رسول الله قال أيما امرأة زوجها وليان فهو للأول، جو بھی خاتون دو اولیاء نے نکاح پر دے دی، مثال دو بھائی ہیں، ایک بھائی نے ایک جگہ بات کی، باقی کو پتہ نہیں ہے، دوسرے نے دوسری جگہ بات کی، فهو للأول، یہ پہلے کے لیے ہے، کیونکہ وہ پہلا نافذ ہو گیا، دوسرا جب دوسرا نکاح ہو جاتا تو وہ من المحصنات ہو گئی۔ محصنات جو شادی شدہ ہو اس سے تو شادی نکاح نہیں ہوتا ہے، منہما۔ اور اسی طرح ومن باع بیعا من الرجلین، دو رجل پر بیع ہو گیا، ایک بھائی نے گاڑی بھیجے، ایک شخص کو دے دیا، اس کو دوسرے کو پتہ نہیں تھا، اس نے بھیجے دوسرے کو دے دیا، تو یہ پہلے کے لیے ہے، بھیجنے کے بعد تو چل رہی تھی، تو دونوں کا بیع ہو گیا، تو فهو للأول منہما، یہ اول کے لیے ہے۔ اگر دونوں کام اکٹھے ہوئے ہو، یا پہلے اور بعد والے کی کوئی پتہ نہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو یا بیع کا مسئلہ ہو، تو دونوں باطل ہے، پھر اسی وقت پھر تعارض آ گیا، تساقط ہے۔ البتہ یہ روایت اگرچہ حسن بصری کے عنانے کی وجہ سے کمزور ہے، لیکن ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قواعد شرع کے برابر ہے، شرعی قواعد اصول کے موافق ہے، معنی اس کا صحیح ہے۔ الفصل الثالث عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله ليس معنا نساء، یہ حدیث پہلے گزر چکے ہیں۔ ہم غزوہ کرتے تھے، قلنا، اور ہمارے ساتھ نساء نہیں تھے، تو ہم نے کہا الا نختصی، کیا ہم اپنے آپ کو خسی نہ کرے؟ فنہانا عن ذلک، رسول نے ہمیں اس سے منع کیا۔ میں نے بتایا پہلے کہ ضرورت کی بنا پر متعہ جائز ہو گیا، بغیر ضرورت یہ جائز نہیں ہے۔ ثم رخص لنا، پھر بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے لیے رخصت دے دیا، کس چیز میں؟ خسی ہونے میں نہیں، ان نستمتع، کہ ہم متعہ کریں کچھ دن کے لیے۔ فکان احدنا ينكح المرأة، ہم میں سے ایک تھے کہ عورت سے نکاح کرتا بالثوب، کپڑے پر، الاجل، چند دن کے لیے۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ نے عباس نے اس آیات کو پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ، یہ بعد میں اس نے کہا
محل لکم، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے متعہ، اس کو کیوں آپ حرام سمجھتے ہیں؟ اس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس یہ فتویٰ بعد میں بھی دیتے تھے غلط فہمی کی وجہ سے۔ وعن ابن عباس، اب یہ رجوع والی روایت، قال انما كانت المتعہ فی اول اسلام، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں متعہ اول الاسلام میں جائز تھا۔ کان الرجل یقدم البلۃ، ایک انسان ایک گاؤں آ جاتا، لیس لہ بها معرفہ، وہاں اس کا لباس صفائی کے جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے، تو پھر وہاں رہنا تھا کچھ ایام کے لیے، تو یعنی کہ بہت مشکلات، مسافری سفر کے حالت میں اپنے لیے کھانے کے انتظامات، آج کل کے ہوٹل وغیرہ ترتیبات تو نہیں تھی، تو فیتزوج المرأة بقدر ما یرا انہ یقیم، عورت سے نکاح کرتا اس اندازے تک جتنا یہ دیکھتا کہ میں اتنا تک یہاں رہوں گا، اتنے ایام تک نکاح کرتا۔ فتحفظ لہو، وہ عورت ان کے لیے حفاظت کرتی تھی، متاع اس کے سامان کی حفاظت کرتی تھی، لہو شی، اس کی کھانا پینے کا اصلاح کرتی تھی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا نزلت یہ آیات نازل ہوئی، الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، اپنی بیوی جو ابدی نکاح میں ہے اور جو لونڈی ہے، اس کے علاوہ ساری عورت سے مباشرت حرام ہے، اس سے فرج کی حفاظت واجب ہے مکمل۔ قال ابن عباس نے کہا وکل فرج سوا، دونوں فرجوں کے علاوہ جو فرج ہے وہ حرام، وہ حرام ہے۔ رواه ترمذی، یہ ترمذی کی روایت ہے، ہم نے حوالہ دیا کہ ترمذی میں اس کے رجوع ثابت ہے، اگرچہ یہ روایت بھی کمزور ہے موسیٰ بن عبیدہ کی وجہ سے، موسیٰ بن عبیدہ کی وجہ سے۔ وعن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وابي مسعود الانصاری فی عرس، عامر بن سعد رحمہ اللہ تابعی ہے جلیل القدر، عامر بن سعد مسلمۃ الکذاب کے ایک سپاہی نے اس کو شہید کیا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا ایک کمرے میں، قرظہ بن کعب اور ابو مسعود الانصاری موجود تھے، یہ تو صحابی موجود تھے، یہ عرس، ایک عرس تھی، شادی۔ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، اچانک کچھ لڑکیاں تھی کہ وہ اشعار پڑھتے تھے، اشعار پڑھتی تھی۔ وقل، میں نے کہا اے صحابہ رسول اللہ، اے صحابہ، دو صحابہ، آپ تو رسول اللہ کے صحابہ ہے، اہل بدر ہے، یفعل ھذا عندکم، آپ کے ہاں، آپ کے پاس بھی یہ کام ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، تو عجیب بات ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس چیزوں کی حرمت عام مشہور تھی، یہ چیز حرام ہے، البتہ استثناء کسی کو پتہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ عامر ابن سعد کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں استثناء موجود ہے، اور حضرت نے کہا اور مسعود انصاری کو معلوم تھا کہ یہاں استثناء موجود ہے، تو استثناء سکھایا ان کو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقال اجلس، عامر ابن سعد آپ بھی بیٹھ جائے، ان شئت، اگر آپ کو چاہیے، فاسمع معنا، ہمارے ساتھ یہ اشعار آپ بھی سن لیں، وہ ان شئت اگر پسند ہے تمہیں تو فضل چلے جائے۔ وَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا، ہمیں رخصت دی گئی ہے، فی اللہو، لہویاتوں میں یہ لہو ہے، لیکن عند العرس یہ جائز ہے۔ رواہ النسائی، وصلی اللہ تعالی علی النبی۔